السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین اور آج ہم نے شروعات کی اس رپورٹ سے. کل سے T20 سیریز کا آغاز ہو رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو برابری پہ ہے اب تک یہ سیریز. لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ کچھ مین پلیئر ساؤتھ افریقہ کے مسنگ ہے، کیا پاکستان ٹیم ہوم ایڈوانٹیج کے ساتھ ساتھ اس بات کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. مجھے آج جوائن کیا ہے اپنے وقت کے ایک شاندار ٹاپ آرڈر بیٹر، بڑے سٹائلش کھلاڑی تھے، یاسر حمید نے. یاسر السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. یاسر یہ بتائیے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیج تو کھو دیا کہ ہم یہاں ٹیسٹ سیریز اپنے نام کر سکتے تھے، سائیکل کا بڑا اچھا آغاز ہوتا اور وہ جو ہم ٹاپ میں فنش کرنے کا سوچ رہے تھے اس کے لیے پہلا سٹیپ ہوتا، وہ تو نہیں ہو پایا. لیکن اب کیونکہ T20 ورلڈ کپ بھی قریب ہے، T20 سیریز شروع ہو رہی ہے، کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں بالکل، بہت اچھا سٹارٹ جو ٹیسٹ سیریز کا تھا ہم نے جیت سے کیا. پھر ایک اپرچونٹی آئی کہ ہم اس کو 2-0 کر سکتے اور چیمپئنز کے اگینسٹ. اچھا سٹارٹ تھا بٹ اس کو ہم فنش نہیں کر پائے ٹیسٹ سیریز میں. لیکن اب دیکھتے ہیں T20 ہے، پھر اس کے بعد ون ڈے سیریز ہے. T20 میں ایک چیز یہ ہے کہ بابر کی واپسی ہوئی ہے، جس سے یہ خوش آئند بات ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ بابر جو ہے اس وقت ٹاپ بیٹسمین اور ان کے لیے روم نکلنا اور ان کو ایک اور اپرچونٹی دینی بیفور ورلڈ کپ. I think that would bring a positive thing in Pakistan cricket team. تو ایک اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے ساؤتھ افریقہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اگر آپ دیکھیں تو جس طرح آپ نے بات کی کہ یار ان کی جو ہے بی ٹیم جو ہے وہ آئی ہے پاکستان، تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. اگر وہ جیت گئے تو واہ واہ، اگر ہار گئے تو کہیں گے یار ہم نے تو بی ٹیم بھجوائی تھی. تو میرے خیال سے یہ بھی انہوں نے ایک قسم کا ایک اچھی اسٹریٹجی، اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر ان کی آپ اسٹریٹجی دیکھیں تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ایک اچھی اسٹریٹجی کی کہ پاکستان جیسی ٹیم کے اگینسٹ انہوں نے اپنی بی ٹیم بھجوائی ہے، تاکہ اگر جیتتے ہیں تو ان کو کانفیڈنس مل جائے گا، اگر ہارتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہم پاکستان سے ہارے ہیں. تو انٹرسٹنگ چیز ہے T20 کیونکہ پاپولر بھی ہو رہی ہے اب، بہت زیادہ کراؤڈ میں بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اچھا، اس میں کچھ چیزیں جو سلیکشن کے حوالے سے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے بابر اعظم کا نام لیا، تھوڑی سی کنفیوژن نظر آتی ہے پاکستان کی مینجمنٹ میں. اور اگر آپ بات کریں ہیڈ کوچ کا تو یہ ماننا تھا نا کہ ہم ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہم ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلیں گے. اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ سٹرائک ریٹ کا مسئلہ تھا اور پھر آپ واپس اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے کہ بابر واپس آ رہے ہیں، تو پھر ان کو نکالا کیوں تھا؟ کیا اس وقت غلطی کی یا اب دوبارہ لا کے غلطی کر رہے ہیں؟ اگر ان کو کھلانا تھا تو آپ ایشیا کپ میں ہی کھلاتے، کیونکہ اس کے بعد سے اس دوران انہوں نے کوئی کرکٹ تو نہیں ایسی T20 کھیلی ہے جس سے آپ مجبور ہو جائیں ٹیم میں واپس لانے کے لیے. دیکھیں ایشیا کپ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں مڈل آرڈر میں یا آپ بیٹنگ میں ہمیں ایک چیز کی مسنگ نظر آئی ہے، جو اینکرنگ بہت ضروری تھی ایشیا کپ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کپ کی جو سلیکشن ہے وہ اتنی سمارٹ نہیں کی گئی. ادھر بابر اعظم کا ہونا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج دے سکتا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کو، جس طرح کہ ہم لوگ پورے اوورز بھی نہیں کھیل پا رہے تھے کئی میچز میں، اور جس طرح لو سکورنگ گیمز تھی. جہاں تک بابر کی سلیکشن کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں، میرا ایک پرسنل اوپینین ہے کہ دیر از آلویز اے روم فار اے سلیکشن فار دا پلیئر لائک بابر اعظم ان اینی ٹیم. تو پاکستان مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار بابر جیسا پلیئر ہے، جس طرح انہوں نے آخری 50 کیا ہے ٹیسٹ میچ میں، بڑے عرصے بعد وہ انہوں نے رن کیے، لیکن ان رنزوں میں بھی ایک اتھارٹی تھی. مطلب میں ایز اے کرکٹر بات کر رہا ہوں، جو میری سمجھ ہے، ٹھیک ہے، میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں. میں کس نظر سے دیکھتا ہوں پلیئر کو کہ یار ٹھیک ہے بابر اعظم از اے پروون پروڈکٹ اور پوری دنیا ان کو ورلڈ کلاس پلیئر کہتی ہے، اور بہت سارے پیچز بھی آتے ہیں پلیئرز پہ. لیکن جس طرح کی ان کی اپروچ تھی اس ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ کی، تو دیٹ پرووڈ کہ یار ابھی ان کی کرکٹ ہے، اور جس طرح کا وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے سچویشن کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو یاسر ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے شاید کوئی اور میچ دیکھا ہے، کیونکہ وہ آخری دن وہاں پہ کھڑا رہنا امپورٹنٹ تھا. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ the 49 runs that he scored on the day before. کی بات کر رہا ہوں، بالکل میں اس پہ آ رہا ہوں.
بالکل میں اس پہ آ رہا ہوں, آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. اگلے دن جو وہ آئے ہیں اور ہماری جو ٹیم کی جو اپروچ تھی تو ٹوٹلی باڈی گھری ہوئی تھی. مطلب اس سے زیادہ سوچنا چاہیے تھا کہ بابر اعظم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بابر اعظم جتنا بڑا پلیئر ہے, اگر وہ اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز نہیں کرے گا آن ٹائم تو وہ اس کا وہ گراف گر جائے گا. وہ پھر گریڈز میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ یونس خان اور یوسف اور انزی بھائی یا یونس بھائی سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں, ایون سعید بھائی سے بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ چیزیں کچھ اس کو میچ وننگ اننگز کھیلنی پڑیں گی. ابھی میں سمجھتا ہوں اس کے پاس ٹائم ہے اور جو اپرچونٹی ابھی دی ہے پی سی بی نے یا مائک ہیسن نے یا سلیکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یار سلیکٹر ان کی فیور میں نہیں تھے, کپتان کہہ رہا تھا کہ رکھو, کوچ کہہ رہا تھا تو رکھو, لیکن جس نے بھی رکھا ہے میرے خیال سے بہت اچھا ڈیسیجن ہے. اچھا چلے اب آ جاتے ہیں کپتان کی طرف, کیونکہ پہلے یہ کرٹیسزم آ رہا تھا کہ آپ نے اسٹرائک ریٹ کی وجہ سے بابر کو ہٹایا تو آغا کا اسٹرائک ریٹ تو ان سے بھی کم ہے. اب مزے کی بات ہے کہ دونوں ایک ساتھ ٹیم میں ہیں, تو پھر تو یہ وہ والی بات ہو گئی, یہ گاڑی تو موٹر وے پہ بھی 120 نہیں کراس کرے گی اگر یہاں جب تیز کھیلنے کی باری آئے گی. تو خیر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم یہاں پہ بھی تھوڑے سے کنفیوز ہیں. جہاں ہمیں کپتان بدلنے کی ضرورت تھی وہاں بدلا نہیں, جہاں بدلنے کی ضرورت نہیں تھی وہاں ون ڈے میں آپ نے شاہین کو بنا دیا. یہ T20 کے ہوتے, وہ ون ڈے کے ہوتے تو شاید یہ زیادہ سینس بنتی. دیکھیں بالکل جو سلمان علی آغا کی جو کپتانی تھی, اس کے کچھ ڈیسیجنز تھے بڑے, جو ٹیکٹیکل ڈیسیجنز تھے وہاں پہ ایشیا کپ میں وہ نظر نہیں آئے. پھر دوسری طرف انہوں نے 3 میچز انہوں نے لاس کیے انڈیا کے اگینسٹ, وچ از ان ایکسیپٹیبل. آپ رو میں 3 میچز ہار گئے. لیکن ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ دس از اے پرنسپل ڈیسیجن, اٹ لکس لائک اے پرنسپل ڈیسیجن آف پی سی بی کہ آپ نے ورلڈ کپ تک سلمان علی آغا کے ساتھ ہی سٹک کرنا ہے, یا اس کو کوئی اگر ریپلیس کرے گا تو وہ شاہین شاہ آفریدی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے شاید میرے خیال سے پی سی بی نے شاہین شاہ آفریدی کو ایک پلیٹ فارم دیا کہ وہ وہاں پہ کپتانی کرے. تھوڑا لمبا فارمیٹ ہے, جتنا لمبا فارمیٹ ہوگا میرے خیال سے وہاں پہ آپ کو ہر سکل اپنا پروو کرنے کا موقع ملتا ہے اور زیادہ آسان ہے جتنا لمبا فارمیٹ ہے. تو میرے خیال سے ایک اچھا بیک اپ پلان ہے. اگر سلمان علی آغا دوبارہ کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں یا وہ کوئی ایسی پرفارمنس نہیں دیتے جو امپیکٹ فل ہو یا جو ٹیم کو لیڈ کر رہی ہو تو فرام دا فرنٹ یا ایک ایگزامپلری, کیونکہ دیکھیں کپتان کا صرف کام یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالنگ چینج کرنی ہے, کس بالر کو کس ٹائم پہ لگانا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک ایگزامپل بھی شو کرنی ہے, آپ نے لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا ہے, آپ نے بتانا ہے کہ یار میں آپ کا آئی ایم دا نمبر 1 پرسن ان دس ٹیم, دیٹس ہاؤ یو پلے دا گیم. تو میرے خیال سے ایک تو یہ چیز سوچنی پڑے گی, وہ اپنی لمٹس کو اسٹریچ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, موٹر وے پہ 120 سے اوپر نہیں جانا چاہیے, میں تو اس کے اگینسٹ ہوں, لیکن T20 میں آپ کو 140 اور 150 کی اسٹرائک ریٹ سے کھیلنا پڑے گا. یہ میرے خیال سے دس از ماڈرن ڈے ڈیمانڈ. بالکل صحیح ہے, ماڈرن ڈے کرکٹ کی ڈیمانڈ. بالکل صحیح ہے. شاہد ہاشمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, ان سے بھی بات کرتے ہیں. شاہد صاحب, یاسر کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ ابھی بھی اگر اسی طرح کی کپتانی ہوئی تو شاہین ون ڈے میں تو آ گئے ہیں, ورلڈ کپ میں وہی کپتان ہو سکتے ہیں T20 میں, بٹ دیر از ون مور نیم ان دا مکس اینڈ دیٹ از شاداب خان. جب شاداب خان ہوتے ہیں تو نائب کپتان ہوتا ہے, جب شاداب خان نہیں ہوتے تو وائس کیپٹن بھی کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں ان دا لانگر رن تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ 3 ون ڈے انٹرنیشنل کے ساؤتھ افریقہ والے اور 3 اس کے فوراً بعد جو سری لنکا سے ہیں, اگر اس میں اچھے ریزلٹس آ گئے تو پھر شاید T20 ورلڈ کپ کے بعد شاہین وائٹ بال کی دونوں فارمیٹ کے کپتان ہوں گے, اور سلمان آغا کو ہیوجلی اپنی پرفارمنس, ٹیم کی پرفارمنس بہتر کرنی پڑے گی. آلدو آپ دیکھیں ابھی سال ہی ہوا ہے وہ کپتان بنے اور 30 میچ ہو گئے جس میں سے 17 وہ جیتے اور 13 ہارے. کہنے کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائی سیریز جیتی ہے انہوں نے, جیسے مائک ہیسن کہہ رہے ہیں انہوں نے ایشیا کپ کا فائنل کھیلا ہے, آلدو کہ اچھی ٹیم سے 3 میچ پاکستان ہار گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری 21 میچوں میں سے ہم 15 جیتے ہوئے ہیں, ان کے ٹینیور میں 21 میں 14-7 کا ایوریج چل رہا ہے. تو کہنے کو تو بہت اچھا ہے, لیکن آپ بڑی ٹیموں سے جب کھیلتے ہیں تو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, اور T20 ورلڈ کپ میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اس کے بعد ہی پھر آپ کو کپتان چینج کرنا پڑے گا. آپ یہ بات بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی ٹھیک ہے کہ اگر آپ 3-4 مہینے پہلے کسی کو کپتان بناتے T20 ورلڈ کپ کا
تو اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی زیادتی ہوتی کہ وہ یہ کہتا کہ میں T20 ورلڈ کپ سے 3 مہینے پہلے آیا تھا، جیسے 2024 کے T20 ورلڈ کپ سے پہلے مارچ اپریل میں بابر اعظم کو دوبارہ ری اسٹیٹ کیا شاہین کی جگہ، وہیں پہ غلط فیصلہ ہوا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جب بات ہو رہی ہے آغا سلمان کی تو وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ آبویسلی سامنے والی ٹیم کے کچھ مین پلیئر مسنگ ہے لیکن تب بھی وہ ٹیم اچھی ہے اور یہ ایک اچھا چیلنج ہوگا. کیا کہنا تھا یہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں. Team who can beat any side, and obviously South Africa is a very good side. They have few player misses, but still they have a very good talented side, and I'm hoping a great series as well. We have few comebacks and few new faces as well, and I'm very happy with them, and I really hope the comebacks, people are doing comeback, they do really well. I think to captain South Africa as a team, it comes with its own pressure, but it's exciting, to lead such a good cricketing team, with the skills we have, bat and ball. I think that makes it a lot easier because we have very good players to back up what we want to do. I think as a whole they're a really good team and they can be a dangerous team, but it's for us to really focus on what we can do as a team and what skill sets we have and maximize that. دونوں کپتانوں کی بات آپ نے سنی. یاسر کے یہاں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہمارے اوپننگ کے مسائل ہیں یاسر تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب اپیرنٹلی یہی اوپن کریں گے, تو مجھے یہ بتائیے کہ سائم جب آئے تو ان کے ٹیلنٹ پہ بڑی بات ہو رہی تھی اور ان کے نو لک شاٹ اور ماڈرن ڈے کرکٹر, پھر اس کے بعد لائن سے وہ جو انہوں نے ڈکس بنانا شروع کیے, وہ نو لک شاٹ پہ لوگوں نے کہا پہلے دیکھ کے کھیل لے تو زیادہ بہتر ہے. اب وہ ایز این آل راؤنڈر اپنی جگہ بنا رہے ہیں. اور صاحبزادہ فرحان کے لیے ہمیں بار بار یہ وکٹ کیپر والی بات کیوں لکھنی پڑتی ہے, جسٹ ٹو پٹ ہم ان دا ٹیم. دونوں اوپنرز کو کیسا دیکھتے ہیں اور کیا آپ کو ان کا فیوچر پاکستان کے ساتھ اچھا لگتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, سب سے پہلے میں صاحبزادہ فرحان کی بات کرنا چاہوں گا. صاحبزادہ فرحان نے بہت اچھا جو ہے ایشیا کپ میں بہت اچھی پرفارمنس دی ہے, اور جو ایکسپیکٹیشنز مطلب میری جو پرسنل ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے وہ یہی ہے کہ ہی ہیز اے گڈ ہیڈ آن ہز شولڈرز. اور جس طرح انہوں نے اچھی اننگ کھیلی ہے, تگڑی اننگ کھیلی ہے, دلیری سے کھیلے ہیں, تھوڑا برین بھی استعمال کرتے ہیں, ٹائم بائی ٹائم وکٹ پہ رہنا آتا ہے کیونکہ سیزن کرکٹر ہیں, فرسٹ کلاس میں وہ کوئی اپنی گیم کو مس نہیں کرتے, جہاں پہ موقع ملتا ہے فرسٹ کلاس کھیلتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے آپ کو ایز اے پلیئر پالش کرتی ہے اور آپ کو زیادہ لمبا ٹائم تک آپ آؤٹ آف فارم نہیں رہتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کرکٹر کے لیے جو اگر وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہی از ان دا پلان اور جو سرکل میں ہے, اس کو فرسٹ کلاس کا میچ مس نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال سے دس از ویری امپورٹنٹ, یہی ان کی کامیابی کی وجہ بنی ہے. اور آگے جو میں مستقبل ان کا دیکھ رہا ہوں مجھے اچھا لگ رہا ہے. جہاں پہ اچھی وکٹس ہوں گی وہ ضرور کریں گے, جہاں پہ تھوڑا سا مشکل وکٹ ہوگا وہاں پہ بھی وہ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے جو مسنگ ایلیمنٹ ہے, اگر سائم ایوب کی بات کریں تو وہ یہی ہے کہ فرسٹ کلاس کرکٹ سے اتنے وہ زیادہ ہمارے جو پلیئرز جب ٹیم میں پکے ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی وہ پہلے دیتے تھے. جب وہ ٹیم میں آنے سے پہلے جس اپروچ سے وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں اسی اپروچ سے ان کو فرسٹ کلاس کرکٹ کو کنٹینیو کرنا چاہیے ایز اے پروفیشنل, گڈ پروفیشنل. یہی ان کے لیے فائدہ ہے. جس طرح نو لک کی بات کی, ان کا وہ میرے خیال سے وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں, تھوڑا سا نا ان کا برین ادھر ہی انہی شاٹس میں پھنسے ہوئے. نو ڈاؤٹ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ شاٹس ہیں, کوئی کھیلتا بھی نہیں ہے وہ شاٹس, بہت کم لوگوں نے یہ شاٹس کھیلی ہیں. میرے خیال سے ہیڈن نے یہ شاٹس کھیلی ہیں, میتھیو ہیڈن کھیلا کرتے تھے نو لک شاٹ, بہت پہلے کی بات ہے. اس کے بعد بہت بڑا گیپ تھا, اس کے بعد ہم نے کسی پلیئر کو دیکھا نہیں ہے نو لک شاٹ کھیلتے ہوئے. لیکن سائم ایوب نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا اور بہت ہی زبردست شاٹ تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آؤٹ آف دا باکس چیز, لیکن وہ وہیں پہ پھنس گئے اسی پوائنٹ پہ. تو آئی گیس ان کو سوچنا پڑے گا کیونکہ پاکستان ٹیم ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو کہ پرفارمر ہوں. نو ڈاؤٹ ایک اچھے پلیئر کو ہم چانس دیں, لمبا چانس دیں, ٹیلنٹڈ پلیئر کو ہم لمبا چانس دیں, بٹ پرفارمرز کو کھیلنا چاہیے پاکستان ٹیم میں جو کہ کنسسٹنٹ پرفارمر ہو, چاہے وہ جو بھی ہے اے بی سی, جو پرفارمنس کرے وہ کھیلے, جو نہیں کرتا اس کو آپ اپرچونٹی پوری دیں, نہیں کرتا تو سینڈ ہم بیک ٹو دا ڈومیسٹک کرکٹ. جس طرح ابھی حارث ہے, محمد حارث واپس گئے, ابھی 3 میچز میں ان کے 300 رن ہیں. تو اٹ مینس کہ ہی گاٹ دا پین, انہوں نے اس چیز کو فیل کیا ہے اور وہ اپنی چیزوں کو امپروو کر رہے ہیں. دس از دا اونلی وے کہ ہم اپنے پلیئرز. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب آپ تو اس سسٹم کو بہت اچھی طرح سے فالو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. یہ جو یاسر نے بات کی یہ تو بیسک ہے بالکل, کہ
کہ آپ کا مسئلہ ہے آپ فرسٹ کلاس کرکٹ میں جائیں, لمبی کرکٹ کھیلنے سے آپ کو ان فارمیٹس آف دا گیم میں بھی فائدہ ہوگا. تو ہمارے یہاں اس چیز کو سیریس کیوں نہیں لیا جاتا؟ ہمارے کوچ آ کے کہہ رہے ہیں یہ لڑکے نہیں کھیلتے, تو یہ کس کا قصور ہے؟ آپ بھیجیں نا کھیلنے کے لیے. بالکل, کل مائک ہیسن نے کہا کہ فخر نے مجھے خود کہا کہ میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں تاکہ میری ٹیکنیک T20 اور ون ڈے میں بھی وہاں ہو جہاں کہ میں چاہتا ہوں. تو یہ اچھی بات ہے اگر پلیئر خود سے ریئلائز کر رہا ہے. بابر اعظم ہو گئے, رضوان ہو گئے, حارث ہو گئے, صاحبزادہ فرحان کی جیسے یاسر نے کہا 100% یہ بات درست ہے کہ فرسٹ کلاس کرکٹ اس نے اتنی کھیلی ہے کہ اب وہ کامیاب ہو رہا ہے. اس نے پہلا بیٹسمین بنا جس نے بمراہ کو 400 گیندوں کے بعد پاکستانی بیٹسمین بنا جس نے بمراہ کو چھکا لگایا تھا. لیکن ایک چیز کی تھوڑی سی کمی نظر آئی مجھے صاحبزادہ فرحان کی بیٹنگ میں کہ 50s کی اس نے, اور جب ٹیم کو بہت زیادہ ضرورت تھی جیسے فائنل میں, جیسے اس سے پہلے انڈیا کے میچوں میں لمبی اننگ کوئی 80 90 100 کی کھیلتا تو اور بھی مزہ آتا. آلدو کہ ابھی بھی اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. تو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا تو بہت ضروری ہے. اور ڈومیسٹک میں کھیلی ہوئی ہے ایسی اننگز T20 میں شاہد صاحب, کیا جوش ہیزل ووڈ کو ضرورت ہے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کی؟ وہ ون ڈے چھوڑ کر فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے گیا. ایلیکس کیری نے پہلا میچ اس لیے مس کیا کہ اس کو فرسٹ کلاس کرکٹ کا میچ کھیلنا تھا. سارے آسٹریلین کرکٹ, لبو شین کو انہوں نے ون ڈے کی ٹیم سے تھرڈ میچ سے بینچ پہ بٹھانے کے بجائے انہوں نے شیفیلڈ شیلڈ کھیلنے کے لیے بھیج دیا. وہ سارے پلیئروں کو ایک شرط رکھتے ہیں, اگر اب پیٹ کمنز باہر ہوا ہے پہلے ٹیسٹ میچ سے تو وہ ایک شیفیلڈ شیلڈ کا میچ کھیلے گا, پھر دوسرے یا تیسرے ٹیسٹ میں آئے گا. تو جب اتنے تجربہ کار کھلاڑیوں کو ضرورت ہے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کی تو ہمارے تو ان کے سامنے بالکل ان ایکسپیرینس پلیئر ہے. بالکل صحیح ہے. یاسر, ایک اور پلیئر ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں نا کنواں ہے تو دوسری طرف کھائی ہے. اگر آپ محمد حارث کو کہتے ہیں کہ وہ رشین رولٹ کھیلتے ہیں تو ہم عثمان خان کو لے آئے ہیں, وہ بھی بڑے ہی رسکی نظر آتے ہیں. لیکن ہمارے کوچ کہتے ہیں کہ وہ اسپن کو بہت اچھا کھیلتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی ٹیم میں جگہ بن رہی ہے. کیسا دیکھتے ہیں عثمان خان کا ٹیم میں ہونا؟ اچھا ڈیسیجن ہے وہ میرے خیال سے. میں اس پہ کیا کمنٹ کروں کیونکہ عثمان خان کو کافی اپرچونٹیز ملی ہیں جی, اور وہ جو ہے انہوں نے ان کو جسٹیفائی نہیں کیا, ان اپرچونٹیز کو پروف نہیں کیا کہ وہ پاکستان کے لیے کھیلنا. اور لیکن اچھی بات ہے, چلے ایک اور موقع دیا ہے. میں کبھی بھی کسی کو موقع دیتے ہیں میں اس چیز کے اگینسٹ نہیں ہوں, ضرور دیں, بٹ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ اس کو موقع دے رہے تو آپ کسی کا حق تو نہیں مار رہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ کیا کوئی ایسا پلیئر تھا جو اس سے اچھا ہے اور وہ اس کو ہونا چاہیے تھا. بٹ اگر اس پہ دیکھیں, اگر آپ کسی پہ انویسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی پلیئر ہو, آپ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں, وہ اس وقت پرفارم نہیں کر سکا تو میرے خیال سے اس کو ایک اور موقع دینا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر جو ان کی جو ٹیلنٹ ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرے تو وائی ناٹ, وہ کھیلے. پاکستان کے لیے کھیلنا اور پاکستان کے لیے پرفارم کر, ہمارے لیے تو وہ پلیئر اچھا ہے جو پاکستان کے لیے کھیلے اور پرفارم کرے, چاہے وہ عثمان ہے یا بابر ہے یا فرحان ہے یا سائم ہے یا فخر ہے, کوئی بھی ہو جو پاکستان کے لیے پرفارم کرے گا, ہی از آور بیلوڈ. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. حسیب اللہ کا آپشن ہو سکتا تھا, اور اگر آپ نے عثمان کو ہی رکھنا ہے تو پھر رضوان کی غلطی کیا تھی؟ وہ بھی تو رن تو کر ہی رہے تھے, اور وہ نیچے اگر آ کے رن کرنے کے لیے ان کو ٹرائی کیا جاتا تو وہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہوتی. ایکسپیرینس پلیئر تو ہے. جب آپ نے انہی ڈائریکشن میں جانا ہے تو پھر پہلے وہ چینجز کا فائدہ کیا ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے. رضوان ابھی بھی T20 میں آپ کا بیسٹ وکٹ کیپر ہے. وکٹ کیپنگ کو بھی لیں, بیٹنگ کو بھی لیں, تب بھی دونوں اس میں آپ کو رضوان سب سے نمایاں نظر آتا ہے. اب آپ نے اگر طے کر لیا کہ رضوان آپ کی T20 ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہے, آلدو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھوم پھر کے وہ پھر اینڈ میں رضوان ہی کھیل رہا ہوگا T20 ورلڈ کپ. آپ کے پاس یہ 3 میچ ہیں, آپ کے پاس پھر ٹرائی سیریز ہے, اور آپ کے پاس پھر آسٹریلیا والی سیریز آتے آتے تو بہت دیر ہو جائے گی. بائی دیٹ ٹائم آپ کو اپنے 15 اپنا وکٹ کیپر, اپنا سارے پلیئر آپ نے ڈیسائیڈ کر کے رکھنے ہوں گے 15 کون ہیں. اب اگر عثمان خان کو چانس ملا ہے, اس کو چاہیے پورا اس کو اویل کرے. ابھی تک جو اسے 19-20 T20 ملے, 15 کا ایوریج ہے, کوئی خاص اس کی پرفارمنس نہیں ہے, تو اس کو اپنے آپ کو اچھا پلیئر ہے وہ. اس نے جس طرح پہلے PSL 1 سال پیچھے PSL میں اچھا پرفارم کیا تھا, اس PSL میں بھی اس کی اتنی اچھی کارکردگی نہیں تھی. تو اگر آپ نے سوچ لیا ہے تو آپ حسیب اللہ اور عثمان میں سے کوئی ٹرائی کر کے جلد از جلد اسے تیار کر لیں, ورنہ کہیں دیر نہ ہو. بالکل. یاسر, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخری سوال, سیریز کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, آبویسلی ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے, اور T20 میں
ہوم سیریز کو پاکستان میں 70-30 کہوں گا, پاکستان فیوریٹ ہے. لیکن اگر ساؤتھ افریقہ کوئی اپسیٹ کر دیتی ہے یہاں پہ بی ٹیم کے ساتھ, تو پھر ہمیں وی ہیو ٹو تھنک ویری سیریسلی اباؤٹ دا تھنگ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. یاسر حمید ہمارے ساتھ تھے, شاہد ہاش ساتھ تھے, اور کل کے یہ جو سیریز شروع ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.